تو کیا یہ چیز قرآن سے ہم آہنگ ہے؟ یہ دعویٰ میں ہر ایک کے ساتھ ہے، تو ہم الحمدللہ سب لوگ کلمہ گو بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ نظریہ اور یہ عقیدہ کیا قرآن سے مطابقت رکھتا ہے؟ اب قرآن شریف کیا کہتا ہے میں آپ نے عرض کروں. اتحاد کا بہت سے حکم میں آیتیں موجود ہیں، لیکن میں 2 آیتیں آج سامنے پیش کروں گا. سورہ انعام 6واں سورہ ہے قرآن شریف کا، 159ویں آیت ہے. ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون. سورہ انعام کی 159ویں آیت ہے کہ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ کیا اور وہ گروہ ہو گئے، گروہوں میں بٹ گئے، تو اے رسول تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان سے تمہارا کوئی سروکار نہیں، ان کا معاملہ تو بس اللہ کے ذمہ ہے، اور جب یہ ان کو جو ہے خبردار کر دے گا کیا کرتوت کیا کرتے تھے، کیا اعمال کرتے تھے، کیا افعال کرتے تھے، جو کرتے تھے دنیا میں اللہ بتا دے گا. تو یہ کہا گیا کہ جن لوگوں نے دن میں تفرقہ کیا وہ گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ان سے رسول اللہ کو کوئی سروکار اور کوئی لینا نہیں. دوسری آیت سورہ روم کی آپ دیکھیں 31-32 آیات. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. دیکھو مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ، کہ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ کر لیا. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، کہ جو ہے جتنے اپنے ہر ایک گروہ جو ہے وہ جو اس کے پاس اسی مگن ہے، اسی میں وہ خوش ہے. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. جو اس کے پاس ٹکڑا جو کچھ بھی ہے، شیعوں کے پاس جو ہے اس میں مگن ہے، سمجھ رہے ہیں ہم جنت میں چلے جائیں گے. سنیوں کے الگ فرقے جو ہیں وہ جب جنت میں جائیں گے، مگن ہے جو ان کے پاس ہے. یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ دوسرے والا آدمی کیا کہہ رہا ہے، یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ قرآن شریف میں کیا حکم دیا گیا ہے، یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ اسلام کے مفاد میں کیا چیز درست ہے اور کیا چیز درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ فرقوں میں بٹ گئے اور گروہوں میں بٹ گئے تو تعصب جو ہے وہ لازمی ہے، بغیر اس کے کام چلتا نہیں. جو آدمی بھی اپنے فرقے کا وہ رہنما ہے وہ قطعی نہیں چاہے گا کہ اس کی جو جسے کہنا چاہیے ریوڑ ہے یا ہماری جو بھیڑ ہے وہ ہم سے چھوٹ کے چلی جائے کہیں اور. جیسے ایک چرواہا ہے، اس کی بھیڑ مان لیے 50 بھیڑیں، وہ نہیں چاہے گا کہ ہماری یہ کھو جائے کہیں، صبح جتنی لے کے نکلا شام کو چلی جائے. تو اگر مسلمان دوسرے فرقے کی معلومات حاصل کرنے لگیں تو انسان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں پر صحیح و غلط سمجھنے میں متوجہ ہوتا ہے. اپنی کمیاں بھی اس کو معلوم ہوگی. یعنی جتنے فرقے ہیں دیکھیے کہیں نہ کہیں وہ افراط یا تفرید کے قائل سے ان کا دامن آلودہ ہے، ورنہ تو مسلمان ہوتے. وہ جب آدمی کہہ رہا میں شیعہ ہوں، کوئی کہہ رہا میں سنی ہوں، میں دیوبندی ہوں، یا الگ الگ فرقے کا بتا رہا ہے، اس کا مطلب کہ وہ سب کچھ ہے، مسلمان نہیں ہے. اس لیے کہ جو رسول اللہ دین لے کر کے آئے تو بہت صاف ستھرا تھا اور آسان تھا. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آدمی آتا تھا اور چند لمحے، چند گھنٹے یا ایک آدھ دن ان کی صحبت میں گزارتا تھا، اور اس کے بعد جب وہ واپس جاتا تھا اپنے بستی میں، جس گاؤں کا جس قریے کا رہنے والا تھا، تو وہاں جا کے مبلغ بن جاتا تھا. تو وہ دین کون سا تھا جس کی تعلیم رسول اللہ دیتے تھے؟ اور کون دین ہمارا آج کا ہے؟ لوگ 20-20 سال مدرسوں میں ادھر ادھر گزارتے ہیں، اس کے بعد پھر معاملہ وہیں کا وہیں. تو کہیں نہ کہیں پر سمجھنے میں گڑبڑی ضرور ہے. تو میں آپ سامنے عرض کر دوں کہ دین ہمارا جو ہے وہ پریکٹیکل دین ہے، اس کا تعلق سماج کے مسائل سے ہے. دیکھیے ایک زندہ میں اور مردہ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مردہ لیٹا ہوا ہے، اس کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے، ہاتھ بھی کاٹ دیے، اس کو پتہ نہیں چلتا. ایک زندہ کا یہ کہ نہیں، اس کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اگر بے ہوش ہے تو بات دوسری، ہوش میں آئے گا. بلکہ میں یہاں تک مثال آپ کے سامنے دے دوں کہ ہم لوگ الحمدللہ سب ہاتھ پاؤں والے لوگ ہیں. ایک پھانس بھی اگر گڑ جائے ہمارے کھال میں، کہیں پر پھانس لگ جائے، تو جب تک وہ پھانس جو ہے نہیں نکل جاتی، چاہے آدمی 6 فٹ کا ہے اور اس کے مقابلے میں پھانس کا نہ تو کوئی وزن ہے نہ کوئی حجم ہے، لیکن جب تک وہ پھانس نہیں نکلتی ہے آدمی کو چین نہیں آتا. یا بے ہوش تو بات دوسری، ہوش میں آتی ہے اس کا ہاتھ پہنچے گا وہاں. تو اسی طریقے سے دین بھی ہے کہ اگر آدمی کا شعور بیدار ہے تو دین میں باہر کی چیز جو اس کو برداشت نہیں ہوگی. ہاں اس کو آپ بے ہوشی سنگھائے دے. جب انسان متوجہ ہوگا اس کی سمجھ میں آ جائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو اگر انسان اس بات کو سمجھ لے کہ یہ تفرقے بازی اسلام میں منع ہے، قرآن نے منع ہے، تو آدمی تفرقوں میں نہیں بٹے گا، فرقوں میں نہیں بٹے گا. اور ہم نے فرقوں میں بٹ کر کے اپنی طاقت کو ظاہر کر دیا. المیہ ہمارا یہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم، کیونکہ عصبیت آ جاتی ہے انسان میں اور پھر وہ برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے.
قرآن شریف جو ہے وہ اتحاد کا حکم دیتا ہے، تفریقوں کو منع کرتا ہے، ہم کو تفریقے میں مزہ آتا ہے. اور وہ تفریقے جو ہیں پھر دیکھیے ہوتا کیا ہے، جب ایک جیسے دیوار اگر ٹیڑھی اٹھائی جائے گی تو جتنا اٹھائیں گے اتنی ٹیڑھی ہوتی چلی جائے گی. ایک منزل ایسی آئے گی وہ دیوار گر جائے گی اپنے ہی وزن سے، کسی کو دھکا دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اتنی ٹیڑھی ہو جائے گی. اسی طریقے سے جب کجی پیدا ہوتی ہے دین کے معاملات میں تو وہ کجی بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک فرقہ بھی ایک فرقہ نہیں رہتا، اس کے اندر فرقے بن جاتے ہیں، اس کے اندر گروہ بن جاتے ہیں، اور جو ایک دوسرے سے دست بگریباں ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے برسر پیکار ہوتے ہیں، اور نتیجے کے طور پر طاقت ختم ہو جاتی ہے امت کی. جسے قرآن میں کہا کہ تمہیں ہوا اکھڑ جائے گی، تو وہ نوبت آج مسلمانوں کی یہیں پر ہے. اللہ نے ہم کو اس سرزمین پہ پیدا کیا، اور ہم اگر صحیح معنی میں دامن اسلام سے وابستہ ہوں تو ہم ان لوگوں کے مقابلے میں خوش قسمت قرار پاتے کہ جو ان ملکوں میں پیدا ہوئے جو مسلمانوں کا ملک ہے. ان کے پاس دین کی تبلیغ کا اور پیغام پہنچانے کا وہ میدان نہیں ہے جو اللہ نے ہم کو عطا کیا. جو کفرستان ہے، جہاں جگہ جگہ پر کفر و شرک کے مظاہر ہیں، لیکن مسلمانوں نے بجائے اس کے کہ ان برائیوں کو دور کرتے ان برائیوں کو اپنا لیا. میں آپ کے سامنے 2 ملکوں کی مثال دیتا ہوں، بہت اختصار سے عرض کرنا ہے. ایک ملک ہے ایران اور ایک ملک ہے ہندوستان. خلافت دوم میں آپ جانتے ہیں کہ ایران کو فتح کیا مسلم افواج نے، تو اس سے پہلے سلو گفتگو کی کوشش ہوئی تھی، اور جو ایرانی سپہ سالار تھا وہ اللہ کو ماننے پر تیار تھا، رسول اللہ کو ماننے پر تیار تھا، اور جس چیز سے اس نے انکار کیا تھا وہ یہ تھا کہ کیونکہ ایران میں وہ ذات پات کا نظام رائج تھا، وہ اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے. لہذا مسلمانوں سے جنگ بھی ہوئی، مسلمان فتح یاب بھی ہوئے، آج ایک اسلامی ملک ہے. برخلاف اس کے ہندوستان میں جو مسلمان آئے، یہاں بھی ذات پات کا نظام رائج تھا، وہاں 3 ذاتیں تھیں، یہاں 4 ذاتیں تھیں، لیکن مسلمانوں نے اس ذات پات کے نظام سے اس طرح سمجھوتا کیا، خود اپنے ذات پات رائج کر لیا، بجائے اس کے کہ یہاں اس تفریق کو مٹاتے ذات پات کی مسلمانوں نے اپنا لیا. تو اس طریقے سے مسلمانوں نے اسلام کی خدمت نہیں کی. آج بھی مسلمانوں میں جہاں بھی 4 ذاتیں مانی جاتی ہیں وہی اونچ نیچ کا معیار ہے جو وہاں تھا. بلکہ یہاں تک ہے، مطلب اپنے عرض کرتا ہوں دوسرے فرقے کی بات نہیں، شیعوں میں آپ سید و غیر سید کی تفریق ہے. جو عالم دین ہے اس کو آپ دیکھ کے بتا دیں گے سید ہے غیر سید ہے. اگر وہ سید ہے تو کالا ماں باندھے ہوئے، غیر سید ہے سفید ماں باندھے. تو جس تفریق کو اسلام مٹانے آیا تھا اس تفریق کو علماء جب اپنے سر پر لے کے گھومتے ہیں، تو یہ المیہ ہے. تو افسوس کا مقام ہے کہ اس طریقے سے کہ جس چیز کو اسلام مٹانے آیا ہے جس تفریق کو رسول اللہ فرمائے میں کسی عربی کو اجمی پر اور کسی کالے گورے پر کسی تفوق کو برتری نہیں حاصل ہے سوائے تقویٰ کے، سوائے پرہیزگاری کے. لیکن ذات پات کا نظام رائج ہے مسلمانوں میں. تو اس کا نتیجہ جو ہونا ہے وہ ہوگا کہ جب مسیحا بن کر کے ہم یہاں پر آئے ہیں، وہ بیماریاں ہم میں خود آ گئیں، تو کس کی ہم جو ہے وہ دوا علاج کریں گے. تو آج ہم کو اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا ہوگا کہ ہم اس کو درست کریں. صلوات بھیجیں آپ حضرات. آج ہم کو اس فرقہ بندی سے اوپر اٹھنا ہوگا. ہم آج بتا رہے ہیں، بات ہوئی، میں مثالاً عرض کر دوں واقعہ. ہم بھائی صاحب یہاں بیٹھے، ان کے ایک موکل ایک صاحب آئے، مفتی صاحب ہیں، نام ان کا نہیں لیں گے، 18 سال انہیں اپنے حساب سے علم دین حاصل کیا. انہوں نے کتاب لکھی، ان کا کہنا تھا اس کتاب کی بنیاد پر میری مخالفت ہو رہی ہے. اس کتاب میں انہوں نے یہاں لکھنؤ سے ایک صاحب نے ہندی میں قرآن شریف کا ترجمہ شائع کیا تھا، وسطی صاحب نے، اور جو عربی عبارت تھی، ظاہر سی بات ہے کہ عربی کی جو حروف تہجی لوگ نہیں جانتے، وہ رسم الخط نہیں جانتے، انہیں ہندی میں اس کی عربی کا جو ہے مضمون بھی لکھا، اس کا ہندی ترجمہ بھی لکھا. تو انہوں نے اس کتاب میں اس کی مخالفت کی، اور جن علماء نے اس کے ترجمے کی تائید کی تھی ان کے خلاف لکھا کہ صاحب یہ جو ہے قرآن کی تحریف ہوئی ہے. یہ ان کی کتاب کو عنوان تھا، انہوں نے ان کی مذمت بھی کی ان علماء کی. تو ہم نے ان سے کہا کہ اب آپ جو ہے 4 باغ سے یہاں تک آئے ہیں، کتنے مندروں میں آپ کو لوگ جو ہے گھنٹہ بجاتے ملے.